گیا. ہیلو اینڈ السلام علیکم. میں ہوں عمر سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمیں ڈیجیٹل میڈیا پہ. آج ہمارے دوست کیسر بھٹی نہیں ہیں، وہ اسلام آباد اپنے ایک اہم دورے پر ہیں، اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ لطیف صاحب کی طرح انہوں نے بھی اپنا جو ہے ڈھولو ڈھونڈ لیا ہے جن کے پاس وہ جائیں گے اور وہ اسلام آباد سے آج کی ساری خبریں اکٹھی کریں گے. انشاءاللہ ایک دو دن میں ہمارے وہ ساتھ ہمارے ولاگ کو جوائن کریں گے. آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں جن 3 چیزوں پہ. سب سے پہلے یہ ہے کہ جتنی تعداد میں آزاد امیدوار پاکستان میں ہونے والے حالیہ انتخابات میں جیتے ہیں، مجھے تو لگ رہا ہے کہ ہمارا ملک جو ہے آزاد ہو چکا ہے. اور دوسری آج کی ہماری جو بات ہوگی وہ یہ ہے کہ امیر جماعت اسلامی سراج الحق صاحب، جہانگیر ترین صاحب اور پرویز خٹک صاحب نے جو ہے اپنے عہدوں سے استعفیٰ دیا ہے. اب پتہ نہیں ان کا کیا نظریہ ہے، کیوں انہوں نے سیاست کو کیا وہ خیر بات کہہ رہے ہیں. اور تیسری بڑی اہم بات ہے جس پہ ہم گفتگو کریں گے، پاکستان میں انتخابات کے خلاف احتجاج کیے جا رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے متعدد شہروں میں احتجاج ہوئے، اور ان احتجاجوں کو دیکھتے ہوئے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنس کی، اور انہوں نے کل ایک ایسی بات کہہ دی جو مجھے تو سمجھ میں نہیں آئی کہ احتجاج کرنے والے جو ہیں کیا یہ 9 مئی کے واقعے کو دوبارہ دہرانا چاہ رہے ہیں. تو آج ہم بات کریں گے اپنے سینئر تجزیہ کار استادوں کے استاد لطیف احمد صاحب سے. پہلا سوال لطیف صاحب، جتنی تیزی سے آزاد امیدوار منتخب ہوئے، پاکستان آزاد ہو گیا؟ عمر سجاد صاحب مہربانی آپ کی. دوسرا یہ ہے کہ آج بھٹی صاحب کی کمی محسوس ہو رہی ہے، تو انشاءاللہ وہ جلدی جوائن کریں گے ہمیں. اور میں اپنے دیکھنے والے جو ہیں ان سے بارہا گزارش کی ہے بھائی ہمارے اس کو شیئر بھی کیا کریں، لائک بھی کیا کریں، اور ہماری غلطیاں بھی بتلایا کریں. اچھا یہ بتائیں، کیوں نہیں بتلاتے؟ نون لیگ والے آپ کو بڑا پسند کر رہے ہیں، کیا کوئی گہرا رشتہ ہے آپ کا جماعت سے، دیکھیں جی اب تک یا ویسے محبت کرتے نہیں، ہیں؟ دیکھیں بات سنیں، اب تک میں نے جتنے بھی ولاگ کیے ہیں کسی بھی، آپ مجھے بتلا دیں میں نے کون سا ولاگ جو ہے نون لیگ کے حق میں کیا ہے. میں حقیقت بیان کرتا ہوں، جو کچھ ہونا ہے یہ ہونے جا رہا ہے میں وہ بیان کرتا ہوں. میں نے آج کہتے ہیں لوگ مجھے، لیکن میں یہ کہتا ہوں یار مجھے کوئی ان کی حمایت میں کوئی چیز تو دکھاؤ. صافی نیوٹرل ہوتے ہیں. اگر دیکھیں بات سنیں عمر صاحب، اگر کوئی اس طرح کی چیز آتی ہے جو ان کے حق میں جا رہی ہو وہ میری تو خبر ہوتی ہے، لوگ اس کو جدھر مرضی لے جائیں. بہرحال جی یہ آزاد امیدوار منتخب ہوئے ہیں تیزی سے، جی یہ کیا ہوا ہے؟ یہ دیکھیں، میں نے شاید مجھے یاد آ رہا ہے کہ میں نے پہلے بھی ایک اپنا ولاگ میں بتلایا تھا کہ اچھا آپ سے میں اس میں سے ایک سوال کروں گا بعد میں. آپ مجھے یہ بتلائیں کہ 10 سال قید، 7 سال قید، پھر 5 سال قید، یہ جو 24 سال قید بنائی گئی ہے، کیا یہ عمران خان کے ووٹر کو جگانے کے لیے نہیں دی گئی تھی؟ اور عمران خان کا ووٹر جاگا چونکہ وہ آزاد ہو چکے تھے سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق. یہ جو آپ دیکھیں نا، اپنے چڑیون میں دیکھ لیں آپ، مار خالد کا دیکھیں، وہ ایک حلقے کا کونسلر نہیں بن سکتا. اس میں بھی اس کے مخالف نے 400 ووٹ لیے تھے، اس نے 73,000 ووٹ لیے. اور یہ مار خالد کے نہیں ہیں، یہ جنون کے ووٹ ہیں، یہ اس جذبے کے ووٹ ہیں جو جذبہ ان کو ابھارا گیا، ان کو بتلایا گیا کہ اگر آپ ایسے کرو گے تو ہم عمران خان کو جیل سے جائیں گے، ہاتھ سے پکڑیں گے اور لے کے آ جائیں گے. جبکہ ایسے کچھ بھی نہیں ہونے والا تھا اور نہ ہی ہوگا. اس لیے آزاد جو ارکان ہیں اس جنون نے بنائے، اور اس جنون کی ساری یہ کاوش تھی، نہ کہ کسی بھی امیدوار کی کاوش نہیں ہے. میں پورے پاکستان کی بات کر رہا ہوں. ہر امیدوار اٹھا کے دیکھ لیں، ہر بھی امیدوار اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی بھی امیدوار ایسا نہیں ہے جو یعنی کہ اپنے یعنی کہ اس کا کوئی وہ صرف جنون اس کو لے کر گیا. چلے دوسرا سوال ہمارا یہ ہے کہ امیر جماعت اسلامی صاحب سراج الحق صاحب نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دیا، اسی طرح جہانگیر ترین صاحب اور پرویز خٹک صاحب نے جو ہے عہدوں سے استعفیٰ دے دیا ہے. کیا یہ خیر بات کہنا چاہ رہے ہیں سیاست کو، کیونکہ یہ وہ رزلٹ نہیں دے سکے جو انہیں انتخابات میں دینے چاہیے تھے؟ اچھا یہ نا دو آپ نے مختلف نام لیے ہیں، ان دونوں کی مختلف کہانی ہے.
پہلے میں سراج الحق صاحب کی بات کر لوں. میرے جماعت اسلامی کے بھائی میں پتہ نہیں میری اس بات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں، لیکن سراج الحق کا جو 5 سال کے لیے ان کا الیکشن ہوتا ہے وہ سراج الحق کا اس سال ختم ہو رہا ہے. صحیح. میری اطلاع کے مطابق 2 یا 3 ماہ بعد سراج الحق صاحب کا یہ جو 5 سال کا ٹور تھا، یہ تنور تھا، یہ ختم ہو جانا تھا اور اس کے بعد الیکشن ہونے تھے. تو انہوں نے چونکہ ان کو شکست ہوئی ہے تو انہوں نے مناسب سمجھا بھائی 2 ماہ بعد بھی الیکشن دوبارہ ہونا ہے اور کیوں نہ ابھی جناب نا اس میں ایک پیغام دیا جائے کہ ہم اپنی جماعت کے ممبروں کو نہیں جتا سکے جس وجہ سے بھئی میں استعفیٰ دے رہا ہوں. یہ تو ہے سراج الحق کی بات. اور دوسری بات ایک اور بات کروں تو ان کے ایک نعیم صاحب ہیں اپنا کراچی والے حافظ نعیم، انہوں نے ایک بہت اچھی بات کی ہے. انہوں نے کہا ہے کہ میں یہ سیٹ نہیں رکھتا. یہ بات نہیں ہے عمر صاحب، یہ بات نہیں ہے. سنیں، جی جی، جب بچہ ناراض ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ امی ماں روٹی نہیں کھانی ہے، یا کیا کہتا ہے میں جا رہا ہوں بس یہاں سے. وہ ناراض ہوئے ہیں، ان سے جو وعدہ کیا گیا تھا وہ ان کو نہیں دیا گیا، انہوں نے ناراضگی میں استعفیٰ دیا ہے. وعدہ کن سے کیا گیا؟ وہ سب جانتے ہیں، میرا آپ کے کہنے کی بات نہیں. ان کو وہاں پپو کے بڑے بھائی ہیں. پپو کیا چھوڑیں آپ، میں اس بات پہ نہیں بولتا. میں یہ بتلاتا ہوں انہوں نے غصے میں کہا ہے، انہوں نے کہا تسی میرے نال انج کیتا میں تواڈے نال انج کرنا، اے لو پھڑو اپنی سیٹ. جو سانو کہا گیا سی تسی کیتا نہیں ہے، کیتا نہیں، تسی ساڈی بےزتی کرائی. تسی ساڈی بےزتی کرائی ہے جناب. اسی جناب تواڈے خادم، تواڈے تابع دار تے ساڈے نال اے حال ہویا. ہن انج نہیں ہونا، ہن انج نہیں ہونا. چلی آ جائے اپنی سیٹ پھڑو. جڑی اچھا سنیں، اسی تواڈے کہن تے احتجاج بھی نہیں کرنا. گل تو سنیں وہ بھی جڑی سیٹ دیتی گئی وہ بھی یعنی کہ وہ صوبائی سیٹ ہے نہ کہ یار اتنے بڑے لیڈر کو ایک صوبائی سیٹ. چلے ہمارا تیسرا جو سوال تھا یہ ہے کہ ملک میں انتخابات جو ہوئے ہیں ان کے خلاف پی ٹی آئی کے کارکنان احتجاج کر رہے ہیں، اور کل وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی صاحب نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا ہے کہ 9 مئی والے واقعوں کو نہ دہرایا جائے. یہ کہاں سے 9 مئی والا واقعہ پھر لے آئے؟ جی میں اس میں آپ کو ذرا تھوڑی تفصیل سے بتلانا چاہتا ہوں کہ جیسے ہی یہ رزلٹ آئے تو اس میں پہلے پی ٹی آئی نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم چونکہ ہمارے فارم 45 جو ہیں وہ چھینے گئے ہیں، اس میں ہمیں ہرایا گیا ہے، لہذا ہم اس اسمبلی کو، اس الیکشن کو مانتے ہی نہیں. ہم جناب اس کے خلاف احتجاج کریں گے اور ہم اس کے خلاف جناب نے ایک آواز بن کے دوبارہ ہم الیکشن کا مطالبہ کریں گے. پہلے یہ پروگرام بنا تھا، لیکن یہ بھی بریکنگ نیوز میں ہی دینے جا رہا ہوں کہ یہ اب انہوں نے یہ فیصلہ کالعدم کرتے ہوئے ایک نیا فیصلہ کیا ہے. وہ نیا فیصلہ یہ ہے کہ صدر عارف علوی کو ملا جائے اور ان سے کہا جائے چونکہ پورے پاکستان میں تحریک انصاف نے کہ آزاد امیدواروں نے، ان کے حمایت یافتہ امیدواروں نے لیڈ لی ہے، اس لیے ہمیں جناب دعوت دی جائے مرکز میں بھی اور صوبوں میں بھی ہم اپنی حکومت بنائیں. اور جہاں تک میری اطلاع ہے کل ایک وفد صدر عارف علوی سے جا کے ملا بھی ہے. مل چکا. اور میں آپ کو ایک اور بریکنگ نیوز دیتا ہوں پھر اس سلسلے میں. یہ وہ جو انہیں احتجاج کرنے سے اس سے بھی خطرناک کام ہونے جا رہا ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے ہونے جا رہا ہے، دیکھیں بات سنیں. انہوں نے صدر عارف علوی سے کہا آپ ہمیں نوٹیفیکیشن نکال دیں کہ جناب تحریک انصاف اپنا وہ بنائیں، حکومت بنائیں. مجھے یہ بتلائیں عمر صاحب یہ بتلائیں آپ کہ تحریک انصاف کیسے یعنی کہ صدر عارف علوی یعنی کہ قبل از وقت اعلان کر دیں. اس کا جہاں تک میرا تعلق ہے، میں جتنا جانتا ہوں کہ الیکشن کمیشن نے ایک اپنا پریس کانفرنس کرنی ہے، اس کے بعد اضافی سیٹوں کا فیصلہ ہونا ہے. اضافی سیٹوں کے فیصلے کے بعد پھر صدر عارف علوی یعنی کہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فلاں حکومت، فلاں یعنی کہ پارٹی سیٹاں دیکھتے ہوئے، بڑی پارٹی کو دیکھتے ہوئے کہہ سکتے ہیں کہ الیکشن اپنا اسمبلی کا جو طریقہ کار ہے جس سے وزیر اعظم اور اسپیکر وغیرہ بنتے ہیں وہ یہ پارٹی بنائے. لیکن اگر یہ جو جیسے بات آئی ہے کہ اگر وہ قبل از وقت کہہ دیتے ہیں
تو ایک بہت بڑا آئینی بحران پیدا ہونے والا ہے، اور یہ جناب پھر سپریم کورٹ میں کیس جائے گا اگر قبل وقت وہ کرتے ہیں۔ اگر وہ سارا پروسیس مکمل ہونے کے بعد کرتے ہیں پھر ایک جنمن ہوگا، اگر وہ انہی 2-4 دن کے اندر اندر اگر وہ کر دیتے ہیں تو پھر اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ دوبارہ فیصلہ سپریم کورٹ کے پاس جائے گا، آئینی بحران پیدا ہوگا، وہاں فیصلہ ہوگا کہ یہ جناب اب کیا کرنا ہے اس کا۔ چلے جی، بہت شکریہ لطیف صاحب، آج کا ہمارا یہ ولاگ تھا۔ بہت سارے لوگ جو ہیں کہتے ہیں کہ آپ چھوٹے سے شہر میں بیٹھ کے یہ اتنی ساری باتیں کہاں سے اکٹھی کر لیتے ہیں، تو بہت سارے ہمارے اسلام آباد میں دوست ہیں جو بتاتے ہیں، جو ہر وقت فیلڈ میں ہوتے ہیں، تو اس کے علاوہ جو ہے ہم تک بھی یہ ساری چیزیں پہنچتی رہتی ہیں، کیونکہ ہم صحافی ہیں، اپنے ذرائع تو نہیں بتائیں گے۔ تو آئندہ ولاگ کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل اور دیگر ٹولز جو ہیں جو ہم سوشل میڈیا کے استعمال کر رہے ہیں، آپ انہیں لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔